کہ 50 وقت لوگ نماز پڑھتے اور اللہ اس اوقاتوں میں وقتوں کو بھی بڑھا دیتا ہے. لیکن نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 50 وقت کی نماز کو لے کر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امتیں 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائیں گے. واقعہ آپ سن چکے ہیں. پھر اللہ کے نبی بار بار جاتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے آنکھوں میں کیا دیکھتے رہے؟ اللہ کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا دیدار بھی ہوتا رہا اور وقت جو ہے نماز بھی جو ہے کم ہوتا رہا، یہاں تک کہ 45 کو چھاٹ کر 5 وقت کی نماز کو لایا گیا. معزز سامعین کرام، شب معراج کی یہ واقعات مختصر سے جو بیان کیا گیا کہ نماز جو ہے جو اصلی عبادت ہے اور تمام عبادتوں کا سردار ہے، جس کی وجہ سے قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی چیزوں سے روکتی ہے. اور نماز کے لیے کوئی وقت اور نماز کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں کیا گیا اور نماز کے لیے وقت کو متعین کیا گیا اور نماز کے لیے کوئی حالت مقرر نہیں کی گئی. آپ اگر مالدار ہے تو آپ کے لیے حج ہے، آپ اگر مالدار ہے تو آپ کے لیے زکوٰۃ ہے، اور حج کرنے کے لیے کسی ایک جگہ میں جانا پڑے گا اور مالدار ہونے کے لیے مال کو جمع کرنا ضروری ہے. لیکن نماز ایک ایسی حالت ہے، غریب بھی پڑھ سکتے ہیں، امیر بھی پڑھنا ہوگا اور غریبوں کو بھی پڑھنا ہوگا، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پورے روئے زمین میں جہاں پہ پاک چیز جو ہے کیا ہے جگہ ہے وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پتہ چلا اس کے لیے کوئی بھی ایسی جگہ منتخب نہیں کیا گیا. ہاں مسجد میں پڑھیں گے تو زیادہ ثواب اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 گنا زیادہ ثواب. لیکن اگر آپ پاک زمین پر کہیں بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائیں گی. معزز سامعین کرام، اسی لیے کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو بے حیائی اور برائی چیزوں سے وہ بچتا ہے. معزز سامعین کرام، تو نماز ہر ایک کو جو ہے ادا کرنا ہوگا، کسی حالت میں معاف نہیں ہے. آپ اگر نماز جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک کہ آپ کی روح نکل نہ جاتی اس وقت تک آپ کی نماز معاف نہیں ہے. آپ اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ قضا پڑھ لیں، ایک وقت کا دوسرے وقت کا پڑھ لیں، دوسرے وقت کا تیسرے وقت کا پڑھ لیں، ہفتہ بھر کا قضا کر لیں، مہینہ بھر کا قضا کر لیں، سال بھر کا قضا کر لیں، عمری قضا کر لیں. لیکن نماز آپ کی ذمہ داری میں رہ جاتی ہے اور نماز معاف نہیں ہوتی. معزز سامعین کرام، جس کی وجہ سے قبر میں تمام عبادتوں سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھا یا نہیں. حج وغیرہ بعد میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ وغیرہ بعد میں پوچھا جائے گا، روزہ بعد میں پوچھا جائے گا، لیکن پہلے نماز کے بارے میں پرسش ہوگی. کیونکہ نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں حالات کے بنا پر. معزز سامعین کرام، لیکن نماز معاف نہیں ہے. روزہ کسی حالت کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کسی حالت کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے، حج بھی کسی حالت کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے. امیر نہیں ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے، امیر نہیں ہے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ روزہ آپ کے لیے بھی معاف ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کو نماز کسی حالت میں بھی آپ کو پڑھنا ہوگا. معزز سامعین کرام، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں. پڑھیے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، رات کافی ہو چکی ہے، پھر فجر کی نماز ہی پڑھنی ہے. آپ لوگ سب نماز پڑھتے ہیں بھائی. یہ جتنے بھی جلسہ ہو رہا ہے اس کا واحد مقصد ہے نماز پڑھنا. آپ لوگ عورتیں سب گھر گھر میں نماز پڑھتی ہیں، آپ لوگ نماز پڑھنا ہوگا. نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی رہائی نہیں ہے. قبر بلاتی ہے ہر دن آپ کو اور مسجد بھی 5 وقت آپ کو بلاتا ہے. نماز اگر نہیں جانتے ہیں، مسجد میں امام صاحب رکھے ہیں، امام صاحب کو بلا کر آپ لوگ جانیں اور نماز پڑھیں. آج کی اس محفل سے اگر آپ لوگ نمازی بن جاتے ہیں تو مان لیجیے ان کا جو عقیقہ ان کے بچے کا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے نماز اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کا محفل کامیاب ہے. تو کیا آج سے آپ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے پنجوانہ، آپ لوگ آج سے نماز پڑھیں گے؟ بولیے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا بھائی. شرم کی کوئی بات نہیں ہے.
آپ یہاں پہ ہنسیں گے تو قبر آپ کو جو ہے وہاں پہ تکلیفیں دیں گی، اور اتنی تکلیفیں دیں گی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو ہے قبر کی عذاب بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ آج کی اس محفل سے عہد کر کے جائیں، وعدہ کر کے جائیں کہ عورتیں ہر گھر کو مسجد بنائیں گی، جیسے مرد مسجد کو مسجد بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، آپ بھی اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، گھر کو ویران نہ بنائیں، قبرستان نہ بنائیں۔ آپ ہر گھر میں نماز پڑھیں گی، گھر میں آپ کی برکتیں ہوں گی۔ آج لوگوں کو شکایت ہوتا ہے کہ میرا شوہر بہت زیادہ کماتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتا، مولانا صاحب تیل پر کے دیجئے، پانی پر کے دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لیں گے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے کہ میرے شوہر کی آمدنی میں اللہ کو برکت عطا فرما، تو واقعی کسی تیل پانی کی ضرورت نہ پڑے گی، آپ کے گھر میں رحمت کا نزول اور برکت کا نزول ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نماز آپ لوگ ہر گھر میں پڑھیں گے، بولے انشاءاللہ، بولے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں گھر میں پڑھیں۔ جو نہیں جانتے ہیں، یہ آپ کے کمالدی پور میں بہت زیادہ علماء کرام ہے، اتنا علماء کرام ہے، ہر گھر میں مل جائیں گے، کمرے سے 1-2 طالب علم مل جائیں گے، عالم علماء مل جائیں گے۔ بولیے یہاں کے عالم باہر جا کے ہدایت دیتے ہیں، باہر کے لوگوں کو نمازی بناتے ہیں، لیکن اپنے گاؤں ہی نماز سے خالی ہے اور سود سے بھرا ہوا ہے۔ ہدایت کے طور پر کہنا چاہوں گا، سود سے بھرا ہوا، سومیتی سے بھرا ہوا ہے۔ اور علماء کرام باہر جا کے سومیتی کے بارے میں تقریر کرتے ہیں کہ سومیتی کرنا حرام ہے، اس کا سود کھانا۔ یہاں پہ سومیتی کرتے ہیں آپ لوگ؟ موہلا سومیتی ہوتا ہے دادو، موہلا سومیتی ہوتا ہے گرا میں دل ہوتا ہے بھائی، آپ لوگ دل کرتے ہیں۔ جو بھی دل کرے گا آپ لوگوں میں سے سب جہنمی ہوگا، ایک بھی جنتی نہیں ہوگا۔ دل کرنے والا سب جہنمی ہے، کیونکہ یہ سود کا روپیہ ہے۔ اس سود کے روپیہ سے اگر حج کریں گے تو حج نہیں ہوگا، اس سود کے روپیہ سے قربانی کریں گے قربانی نہیں ہوگا، اس سود کے روپیہ سے فقیر مسکین کو خیرات کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اس سود کے روپیہ سے مسجد مدرسہ میں دیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اس سود کے روپیہ سے اگر پریوار کو کھلائیں گے اور کھا کے تندرست ہو کے نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور اس سود کے پیسے سے آپ خود کھائیں گے تو پیٹ میں جہنم کے آگ بھر رہے ہیں۔ تو جو سومیتی کر رہے ہیں، موہلا سومیتی دل کر رہے ہیں، آج سے توبہ کریں اور جلدی کر کے حساب کتاب کر کے دفع کریں، کیونکہ سود کا روپیہ کہیں بھی نہیں لگا سکتے، آپ کہیں پہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور سود کا روپیہ میرے پاس ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو کہا کہ سود کا روپیہ آپ کیوں لیے ہیں؟ کہا کہ جو سود کا روپیہ بروتی روپیہ ہے یہ زیادہ ہو گیا ہے تو کیا کریں گے؟ کہ پاخانہ بنا دیں گے تو ہو جائے گا۔ کہا کہ پاخانہ میں کوئی پاخانہ کرے گا؟ ہم اور آپ بھی نہ پاخانہ کریں گے، جب ہم اور آپ پاخانہ کریں گے تو حرام کا روپیہ سے نہ کریں گے۔ کہا کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے راستہ بنا دیں گے۔ کہا کہ راستہ میں کیوں چلے گا؟ نمازی نہ چلے گا، یا مسلمان نہ چلے گا، یا کوئی قوم نہ چلے گا، انسان نہ چلے گا۔ کہا کہ چلنا بھی جو ہے جتنا آدمی چلے گا اتنا جو ہے گنہگار آپ بنتے رہیں گے۔ کہا کہ مولوی صاحب میرے گھر میں جب میتھر آتا ہے تو میتھر جو ہے کیا کرے گا؟ وہ جو پاخانہ صاف کرتا ہے وہ صاف کر کے وہ چلا جاتا ہے تو اس کو درمہا دینا پڑتا ہے، تو سود کا روپیہ دینے سے ہوگا نہیں۔ کہا کہ وہ تو اپنا محنت کا کمائی مانگ رہا ہے، آپ کا سود کا روپیہ نہیں مانگ رہا ہے۔ وہ جو کمائی کیا میتھر اگرچہ ہو سکتا ہے میتھر، لیکن وہ محنت کیا، محنت کا روپیہ دینا پڑے گا، آپ کا سود کا روپیہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ کا سود کا روپیہ میتھر تک نہیں کھا سکتا، کوئی نہیں کھا سکتا، کوئی نہ ہندو کو کھلا سکتے ہیں، نہ کسی مسلمان کو، نہ ہی کسی کام میں لگا سکتے ہیں۔ کیا کام میں کیجیے گا؟ سود کیا کام میں کیجیے گا؟ جتنے بھی سود کر رہے ہیں، دل کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک سب حرام کام اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور گھر میں تو واقعتاً بالکل جو ہے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ اچھے روپیہ کے ساتھ گندا روپیہ کو ملا دے رہے ہیں۔ گویا کہ ایسے ہو رہا ہے کہ ایک بالٹی اچھے پانی میں ایک بوند گندا پیشاب ملا دیے، شراب ملا دیے، تو پورا جو ہے پانی ہی برباد ہو گیا۔ آپ کا شوہر محنت سے بھدوئی آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، دلی بمبئی کھٹتے ہیں، محنت سے کمائی کر کے لاتے ہیں، آپ اس میں ملا کر اپنے گھر پریوار کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد شوہر کو بھی بناتے ہیں گنہگار، آپ خود بھی گنہگار بن جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے آج سے عہد کریں کہ جو بھی سومیتی دل میں ہے سومیتی کو بات دیں۔ اور علماء کرام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ لوگ بھی جو عورتوں کو بتائیں کیا گناہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے آپ کو پہلے بچائیے۔ ابھی تلاوت کیے ہمارے امام صاحب، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو پوری طور پر اسلام کے اندر داخل کرو۔
اور دوسری آیت ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ایمان والے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے پریوار کو، خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اور جو مرد لکھتا ہے سود کا روپیہ جو لکھتا ہے اور اس کا روپیہ جو لیتا ہے تو وہ بھی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کا لکھنا بھی گناہ، اس کا کتاب حساب رکھنا بھی گناہ، اور جو عورتیں اس میں شامل ہے وہ بھی گنہگار ہیں۔ اس لیے جو بھی کرتے ہیں اپنا ہو یا غیر، سب حرام کام کر رہے ہیں، اور حرام کام سے بچنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام کا کام ہے کہنا، آپ لوگ مانیے پھر بھی اور نہ مانیے پھر بھی، لیکن کل قیامت کے جب خدا پوچھے گا تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہاں پہ علماء کرام کا جو ہے بستی ہے یہ، اور علماء کرام کے بستیوں سے ایسے امید نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ یہ سمیتی جو ہے کر رہے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، یہ گناہ کا ذریعہ، اس چیز سے بچیے اور نماز پڑھیے پابند شرع کے ساتھ۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں علماء کرام اس سے سیکھیے، اور ہر گھر میں نمازی بنے، اور ہر گھر میں نماز جو بننا چاہیے نہیں جانتے ہیں علماء کرام سے پوچھیے اور نماز کی جو ہے پابندی کریں، ورنہ جو ہے پھر جو ہے قیامت کے دن کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ بڑا جلسہ سن کے، بڑا علماء کرام کے بلا کر کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اگر نمازی نہ بن پائے اور آپ اگر غلط چیز نہ چھوڑ پائے۔ معزز سامعین کرام، اس چیز کی طرف دھیان دیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیاب عطا فرمائے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب عطا فرمائے۔ اور پردہ ضروری ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بیڑی بوننا یہ غلط کام نہیں ہے، اچھا کام ہے، لیکن بے پردگی کے ساتھ راستہ میں بیٹھ کر بنانا یہ غلط کام ہے۔ پردہ کے ساتھ رہیے، گھر کے اندر رہیے۔ راستہ سے بہت سارے غیر مرد جاتے ہیں، اور راستہ ہے بھائی سب جائے گا، آپ کو راستہ میں بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو گھر کے اندر پردہ کے ساتھ رہنا۔ کام کیجئے، کام حلال ہے، لیکن آپ کا جو طریقہ یہ غلط ہے، آپ کا پردہ نہیں رہتا ہے صحیح سلامت، اور آپ گھر کے باہر جو ہے گھومتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو راستہ میں دکھائی دیتا ہے، یہ اس وقت آپ سدھار پائیں گے جب اپنے آپ کو آپ سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی مائی کا لال کسی انسان کو سدھار نہیں پائے گا جب تک کہ وہ خود سدھرنے کا نام نہیں لے گا۔ اتنی بات یاد رکھیں، اپنے آپ کو بچائیے جہنم کی آگ سے۔ آپ کے قبر میں نہ ہم جائیں گے، نہ آپ کے باپ ماں جائیں گے، یا جس کو سود کھلا رہے ہیں نا وہ بھی نہیں جائے گا، آپ کا شوہر بھی نہیں جائے گا، جو بچہ کو کھلا کر آدمی کر رہے ہیں نا وہ بھی بچہ جو ہے آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ آپ کے ہاتھ سے جو انگوٹھی ہونا وہ بھی کھول لے گا، گلے کا ہار ہوگا نا وہ بھی کھول لے گا، آپ کا جو کپڑا ہوگا نا وہ بھی کھول لے گا، ایک سفید کپڑا پہنا کر قبر میں داخل کر دے گا اور فوراً نکال دے گا۔ آپ کو گھر میں رکھے گا نہیں، 2-4 گھنٹہ کھیلا گا۔ یہ جو بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں سود کے روپیہ سے، اور چھت بن جائے، آج کل جو ہے بلڈنگ بن جائے، پرسوں زمین ہو جائے، ترسوں جو ہے میری بیٹی کا شادی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، جتنا بھی کام کر رہے ہیں حرام کا کام کر رہے ہیں، حرام کا روپیہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بلڈنگیں بن رہی ہے، بلڈنگ سے باہر نکال کے آپ کو قبر میں پھینک دے گا، ایسے جنگل میں جو ہے جنگل میں کبھی گیا ہی نہیں آپ، اور وہ بستی آباد ہو رہی ہے، بلا رہا ہے ہمیشہ کہ آؤ میرے بستی کو آباد کرو۔ یہ ایسا بستی ہے کہ کہیں وہاں سے کوئی بھی لوٹ کے نہیں آیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے آپ کو سدھاریے۔ صبح شام سے لے کر ابھی تک جو بھی کام جو ہے میلاد النبی اور معراج النبی کی بیانات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، نصیحت پر عمل کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں، اور انشاءاللہ گاؤں کو بہترین بنائیں تاکہ دور سے معلومات پڑے نہ مسلمان عورت ہیں، مسلمان مرد ہیں اور مسلمان جماعت ہیں، اور علماء کرام کا یہ گاؤں ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو چاہیے کہ ہدایت کے راستے میں ہم سب کو اللہ تبارک چلائے۔ آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج سے گناہ کام چھوڑ دیں گے، اور جو بھی کام ہو گیا ہے جانے انجانے میں، اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو ہم سب کی معاف عطا فرمائے۔ اس نیت سے توبہ استغفار پڑھیں اور تمام اس کاموں کو چھوڑ دیں، اور آپ بھی خود نمازی بنیں اور دوسرے عورتوں کو بھی نمازی بنائیں۔ جو نہیں آئی ہے ان کو گھر میں جائیے۔ یہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں راج پور میں، وہاں پہ عورتوں کا ایک جماعت بنایا، عورتوں کے گھر جاتی ہے تاکہ وہ نمازی بنائے۔ 10 عورتوں کا ایک ٹیم بنائے ہیں، وہ عورت گھرے گھر جاتی ہے، عورتوں کو نماز بناتی ہے، نماز کے بارے میں بولتی ہے۔ اور آپ بھی اپنا ٹیم بنائیے، جیسے سمیتی کا ٹیم بنائے نا، نمازی کا ٹیم بنائیے، پھر آپ کے ہر قدم میں آپ کا 10 نیکی مل جائے گا۔ اور ایک عورت اگر نمازی بنا دیا نا اور زندگی میں نماز پڑھتی رہی نا، آپ کو قبر تک قیامت تک ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ جتنا نماز پڑھ کے ثواب کمائیں گی، آپ کو قبر میں بیٹھے بیٹھے اتنا ثواب مل جائے گا۔ تو آپ اگر 5 نمازی بناتے ہیں 5 عورتوں کو، تو 5 عورتیں نماز پڑھ کے جو نماز کماتی ہے، نہ ثواب کماتی ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے ہی اتنا ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے آپ خود نماز پڑھیں اور عورتوں کو نمازی بنائیں۔
اور مردوں کا تو ایک ٹیم کھول کے رکھے ہیں، پورے جماعت مل کر، پورے جو ہے اگل بغل گاؤں مل کر امام اور مؤذن لے کر گاؤں گاؤں گھومتے ہیں تاکہ نمازی بن جائے۔ اکثر جو ہے ابھی جو ہے جماعت جو ایسے ہوتی ہے، مان لیجیے کہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، معجزہ سامنے کرنا، ماحول کو سدھاریے، نمازی بنائیے، اور گھر میں جو جھگڑا ہوتے ہیں، ماحول میں جھگڑا ہوتے ہیں، نماز پڑھا دیجیے، بس ایک ہی دوا ہے، نماز پڑھا دیجیے، ہر ماحول آپ کا شانتی ہو جائے گا۔ نماز پڑھے گا گالی نہیں دے گا، نماز پڑھے گا جھگڑا نہیں کرے گا، نماز پڑھے گا پردہ ساتھ میں رہے گا، نماز پڑھے گا بے پردگی نہیں ہوگا، نماز پڑھے گا اچھے بات بولے گا، نماز پڑھے گا جو ماں باپ کا سیوا کرے گا، نماز پڑھے گا جو ماں باپ کا جو ہے احترام کرے گا، نماز ہی سے سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ نماز پڑھ کے دیکھیے، عالم علماء کے منہ سے کبھی آپ نے گالی اتنا نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔ معجزہ سامنے کرا، آپ کا جسم پاک رہے گا، آپ کا بدن پاک رہے گا، آپ کا شریر پاک رہے گا، ہمیشہ گندا نہیں رہیے گا، آپ کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھی ہوں گے، گھر میں بھی فرشتہ ہوگا، گاؤں میں بھی فرشتہ ہوگا، ہر قدم میں جہاں چلیں گے وہ بھی ثواب دے گا، اور بستر میں سوئیں گے بستر آپ کے لیے دعا کرے گا، جو کرتا پہنیں گے کرتا آپ کے لیے دعا کریں گے، جو چپل پہنیں گے چپل آپ کے لیے دعا کرے گا، جس برتن میں کھانا کھائیں گے وہ برتن بھی آپ کے لیے دعا فرمائے گا، اور یہاں تک کہ ہر چیز جو آپ سے لاگو ہے آپ کے لیے رحمت کا دعا عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ کے لیے ابھی جو آپ جس پوزیشن میں ہیں، بے نمازی عورتیں اور بے نمازی گھر، آپ کے لیے ہر کوئی بد دعا کر رہا ہے۔ آپ چل رہے ہیں تو زمین بد دعا، آپ سو رہے ہیں تو بستر بد دعا، آپ کھا رہے ہیں تو تھالی بد دعا، آپ جو کھا رہے ہیں دانا بد دعا، ہر چیز آپ کے لیے بد دعا کر رہی ہے۔ اتنے بد دعا لے کر کہاں جائیے گا؟ اتنی جو ہے اللہ کا عذاب لے کر کہاں جائیے گا؟ آخر میں قبر میں جانا ہے۔ سدھر جائیے اور پھر اللہ کی جو ہے بارگاہ میں جھک جائیے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج سے توبہ دل سے پڑھیں اور یقین جانیں کہ آج سے اگر توبہ پڑھ کے برا کام چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں تو مان لیجیے آپ ایسے ہو گئے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر قضا نماز آپ ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہ کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے، حق بات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا جانا کس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پچھلی گناہ کو معاف عطا فرمائے۔ پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ